ایسا تے خالی ڈاچیاں والا بچ لکھیاں ہی نہیں. اس آکھیا ہوں کی کراں؟ اس آکھیا آقا نمانی سے دربار ہی لگا بن جاؤ بیٹھے ہو. آقا نمانی سے دربار ہی لگا بن. یہ دربار چاہے ممبر دے وہ بیٹھا جڑا بہن دے قابل نہ. توجہ ہے میرے پاس ہے. بسم اللہ. ممبر دے وہ بیٹھا جڑا بہن دے قابل نہ. اس آکھیا ممبر دے اللہ جانے تینوں بہایا کہیں وہ لائق ناظم بیٹھا صلاحگیر. توجہ میرے پاس لگیا ہے. صلاحگیر بیٹھا او دا کام آئی کوئی نوا مہمان آوے ہائی تھے تو او دے کلو کوئی پوچھ کریں گا آئے. صلاحگیر ممبر آلے نو چھوڑے آئے ابو شمسام عیسیٰ دے کول آئے آلے بندہ خدا جدا کوئی نوا بندہ آوے میری بیٹی ہے میں او دے کانے چھے گال کریں گا رانا اجازت نہیں میں تو میں تیرے کل کچھ پوچھ لوں. توجہ ہے میرے پاس ہے. میں کچھ پوچھ لوں. ایسا کہ تو بڑا کچھ جڑا کچھ مرضی آوی. ایسا کہ میں اپنا کان میرے منہ دے نال نہ یہ تھوڑا جا ٹھیک ہوئے. ایسا کہ تو آیا کہ تم ایسا کہ یمانی چھوں. ایسا کہ بڑا دور دا سفر کر کے آئے تسا ہے میرے کو پانی ہے کوئی نہ. توجہ ہے. تے ایسا پانی یہ ہوئے تو پھر بہنے آئے نہیں تو کوئی نہ میرے کو پانی ہے کوئی نہیں میں پیوا سکتا نہیں. پر میں نے یہ نشا صلوات باواد بلند پڑھ. ٹھیک ہے سے پڑھنا دے میرے بعد آ گئے. مالک نے زندگی دراز فرما لے. بات پہ نہیں کوئی موقع چانس ملے تو میں انشاءاللہ ابو شمسام مداچیاں لائے کہ اس لیکن میں جملہ مسائدہ پڑھتا ہوں. اللہ مرحومین کے درجات بلند فرما دے اور مالک اللہ تعالی مرحومین کے درجات بلند فرما دے. پر خط حسین دی غربت دا ٹریا جلدی نال صحیح دے دل بن بنی گئی بندہ ذکری. میں فضائل اس کا نہیں کہیں گے بینت نہیں کی تھی کوئی کی ڈائیں ویسا دیکھیں. مسئلے بچ خط بدی کھڑا حسین ندا کے رہا آسے پاسے رکھیا چھوڑ کے. پر خط حسین دی غربت دا ٹریا جلدی نال صحیح دے. آدھا جڑا میں پہنچا بیٹھا آدھا میں تھی گیاں بھائن غریب مرحبا دیاں دے پردے ہونی غریب بن کے ذکر سنیں کرتے ہیں جو رونا کر دی میں چپٹ خوشیاب میں غریبوں کو چپٹ پردہ دار ہونی ہے. پڑھا تو حسین دی غربت دا ٹریا جلدی نال صحیح دے. آدھا جڑا میں پہنچا بیٹھا آدھا میں تھی گیاں بھائن غریب رو رو کے بیٹھے سعید بیرا میرا اکبر ٹوٹ گئے میرا وقت نماز قریبے آج فجر ویلے دی تیرے رستے تے میری اندرائے بھینی دی. مرحبا جی آج فجر ویلے دی تیرے رستے تے میری اندرائے بھینی دی دے. ملتان علیہ وآلہ دی کوشش کریں دی رہی ہے جو میرا بھیرا بچ پوے لیکن بچے آنے. واہ مک کے 8 محرم دلین سے لے پئی 9 محرم دی رات علی دی چچا سے میں لفظ آکھیا ہے ملتان علیہ سنے ہیں بہن ہوں تو پوچھ جی میں مکی ہے بہن دے میرا تو پوچھ مکی کی میں ہے جنا مک گئی ہے نا جے کو 5 دائیاں مسلح تنگین میں دیا ہیں نبالے قدم چاہ کے میرا دے کوڑا بیٹھئے تے بالخصوص جنا سنے نا جو شمر کتے دا بچہ کربلا دے میدان چاہ گیا سارے کوئی دے خدا دی آمد ہو گئے. جنا سنے نا جو آگئے اوالے قدم چاہ کے پھر آدھے کوڑا بیٹھئے آدھے حسین یدیدی فوجہ تا کربلا جمع ہوندیاں بین کوئی تیرا مددگار ناصری. میرے امام ٹھٹیا بھر کے فرمائے بین جنا آمنا ہاو سارے آگئے مرحبا دیاں دے کر دے ہونی. اللہ تعالی قربان قبول فرماوے جنا آمنا آو سارے آگئے. بی بی آدھی ہے کہ بچ گئے جدا نا سعید عبداللہ دا پودرے بسرے دا مسئلہ ہے ہون میں کو نسا ہی کو سلیا نہیں ہوں یہ آیا نہیں. میرے امام فرمائے بینی دیاں مجبوریاں بی بی آدھی ہے کیاں مجبوریاں میرے امام فرمائے بین پہلی مجبوری ہے جو پھر ساریاں بینی دا دکھو پھر آئے. مرحبا پھر ساریاں بینی دا دکھو پھر آئے وہ جی مجبوری ہے رنے تے ضعیفی دے وچ ماں دا سہارا ہے.
تریجی مجبوری میں کوڑا شاہ جڑا کہ تریجی مجبوری میں کوڑا شاہ حسین نبین تریجی مجبوری ہے جدہ پتر جوان ہو پوے ہر ماں چاندیے میں پتر کو سیڑا پاں چاندنی گزرن صحیح دی شادی ہوئی ہے جن بھیڑی گانا نہیں چھوڑا دیتا صحیح دے ہتھن تو میری لتھی نہیں شادی دے بعد ماں پتر دا چہرہ راج کے بٹھا نہیں خط میں اس واسطے نہیں لکھیا جو خط لکھا ہو سکتا ہے صحیح کو ماں دے بھیڑی مجبور کرن تے نام بی بی آجی حسین خاتون چلے تھوڑی جائی جاج چھوڑ دے میں اپنے آتے نال دس خط کرے ساں جتا میرے دس خطاں تے دید پائے گئی اسنا میں وعدہ پہ کرے دیا میرے پردے تے حیات دعا کے پھر نہ وطن تے کھانا کھاسی نہ پانی پیسی نہ کپڑے بدلے سی گھوڑے تے چڑسی تے سیدھا کربلا آسی مختصر کرنا بڑا بہت بڑا مضمون لگا ہے لیکن وہ کہہ دیا گھوڑے تے چڑسی سہی کربلا آسی حسین آقا عباس جی فخر الیاس جی قدر شناس میرے قریب عباس قریب ہے ادھے خاتی تحریر بنا عباس لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کربلا ملا بسم اللہ کرنا لکھ لکھوارا کا لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ فتح قریب آکے آج کربلا ملا بشرا امام پوچھتا ہے عباس کی میں تحریر بنائیے آدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ فتح قریب حسین دی روندے نا بھائیاں روندے حج منا داڑھی پوچھ گئی ہے تے فرمائے دے نا پاس آیا تے ہی کو مٹائی نہیں تے ہی دے تلے لکیر مار کے لکھ چکالو انہ اللہ جی جمانی امانے میں لوگا لکھ لکھوا رکھا لکھ چکالو انہ اللہ و انہ الہ راجعون بسم اللہ میرے امام ایک بندے کو سنے جدا نا جاؤنے امام دے برچے کھانے چھے کم کرے گا تے فرمائے جاؤن میرے قریب آ جاؤن قریب آئے فرمائے ایک خاتے من کے صحیح کو بسرے جلے یا بھائی جانے ٹوڑا ہے لیکن کئی گال کرنا چاہنا امام وہ ہوندہ جڑا دلی دے راز جاندہ ہوئے سڑے جاؤن واپس آئے میرے امام مدد کئی گال کرنا چاہنا ہے لیکن کرے گا نہیں وہ گال میں کو لشا آدھے آپ کا گال ہی ہے تمہارا خون ہے سورخ میرا خون ہے سیاہ تو سان اپنے خون ہے میرا خون نہ میرے امام بھائی جانے اس دی پہشانی دا بوسا لے آتے فرمایا جان تم سفر کر میں کائنات دا امام میں وعدہ پہ کرے نا کربلا دے میدان تیری شہادت ضرور ہو سی مرحبا بہن کر کے رونا بہت بڑی عبادت ہے بسم اللہ کرا تم سفر کر میں وعدہ کرے نا کربلا تیری شہادت ضرور ہو سی بھائی جان آباد میں سارا طے کرے دویا میں نے آکا مغرب دی نماز بلوگ پڑھ دے بین بازار جائے کہنے بازار جدا بسم اللہ کر مصر شہر جائے بھائی جان شمدان بندے لٹھے سے بندے تو پوچھے صحیح دا مکان اسا کے سامنے صحیح دا مکان ہے شمدان بازار دی رونا جان بسم اللہ بات بھائی صحیح دے مکان تے دیر اپنے دل لئی سجے دا یار صحیح تو ہی جنہ پہ وسطان نہ دے مہا خات پر مجبوری ہے وہی کلہ نہیں بھیڑا نال سدیا مرحبا جی حضار میری آقا کلہ نہیں بھیڑا نال سدیا نال سنوہ نال بھیجان داکتے آئے سعید کے دروازے تے جوان کھڑے دار زنجیر ہلائے تکر بات کی تے سعید باہر آئے آدھا یار تو کون ہے تے کو پتہ نہیں میرے قانون دا گھوڑے سوار اس گلی چو گزر نہیں کر سکتا اے آدھا یار میرے کو ٹائم نہیں ٹائم ہو گیا میں تیرا قانون پورا کر رہا دل دلالہ کون آئے کتھوں آئے آدھا میں کاسے داں آدھا کہندہ کاسے دیں ٹھٹیا بھر کے آدھا میں انہاں دا کاسے داں جنہاں دا ریحہ کوئی نہیں مرحبا تیری مرضی جنہیں دل آکھیسوں بیٹھا غریب ادھر ہوتے کتھوں نہیں ہے یا مدینے جو پڑے ہم آئے کہندہ کاسے دیں حسین نے بدلے جلے آکر نا حسین دا ناس کہندہ کاسے دیں آدھا انہاں دا ریحہ کوئی جدہ یا بجھاتا نہ بھرما نسا کہندہ کاسے دیں آدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حسین ابن علی کا کاسے دوں جدہ مدت بعد ملدان علیہ جدہ مدت بعد مرشد سعید مرشد حسین دا ناس میں اکھا واس پئیس ہاتھ دراز کر کے دے بسم اللہ گھوڑے تو لہیا رات دیکھ کھانا کھا تو میرا شاہی مہمان ہے میں مہمان نوازی
حسین کے دروازے تو سیکھیے یاد میں رات ٹکن جو گنا کھانے کھاون جو گنا ملک ظفر آباد انہیں جیب وچ ہاتھ مارے آدھا اے حسین دا خاطری میری پہلی تے آخری گالی جو کر دیگر ویلے پٹن تو میری چھٹ ویسی مرحبا 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 آدھے آگے مورس تڑے انتظار کرے شان آئیوں دعا دے پٹور ہوئے بس بھئی سعید خاتگین کی اندر آئے سعید کی ضعیف اللہ پوچھتی ہے سعید بچڑا دروازے تے کونا آدھے امام مرشد حسین دا قاصدہ ماد یہ کیویں آیا دا امام حسین بادشاہ دا خاتگین آئے آدھے سامنے حسین بادشاہ دا خاتگین آئے ماد یہ سعید تھوڑا جائے انتظار کار میں تڑیاں بھیڑا پوچھلے دیا ہو سکتا ہے مدہ اکبر دی شادی درکت مرحبا مرحبا مدہ اکبر دی شادی درکت ہوئے مدہ حسن یتیم قاسم سیرے پیا پہنا ہوئے سیرے جاندی دلاؤ کارے ٹوٹی ودیے بیان سر تے چادر کوئی نہیں پہنے نہ رہے کوئی نہیں دیاں کوادی ودیے جاگ پاؤ سمن میں لتی ماں گئی ہیں اکبر دی شادی درکت آگئے مرحبا جی جمانی امانے میں ترہ لو کرا اکبر دی شادی درکت آگئے مدت بعد سعید دیا بھیڑا ہے اکبر دی شادی درکت دا نام سنیں میں آئیں جی میں دستا پانی دیا ہے مٹی تے بھائی گئی ہیں سعید دی ماں سامنے کھڑ گئی ہے آج یہ سعید بچڑا امام دا کھاتے ایک بغیر وضو دے ہاتھ دامنا منائے پہلے وضو کر وقت میں کچھ سنا اس خیر کے لکھا ہے سعید منہ تے ماتم کر گیا دا اما کی میں وضو کرا کاسے دادا میں پانی نہ پیسا مرحبا مرحبا بسم اللہ کاسے دادا پانی نہ پیسا ماں دا حکمان کے والے سعید وضو کیتے سعید خات کھولا ہے سعید دی پہلی ستر دلیل بھئیے میں کو ممبر دی قسم زبان رک گئیے اکھا وس پہین ماں موڈا لا کر یہ سعید بچڑا کلہ ڈالو میں کو سنا حسین کے لکھا ہے آدھے اماں اجڑ گیا ہے حسین پہلی ستر پہ لکھیا ہے قالو انہ للہ جی میں نہ قالو انہ للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سعید دیوار یہ سعید بچنا جڑے میرے دے آیت پڑھئے گی میرا آوے اللہ ہے میں گروہ سنا مرحبا مرحبا کہ لکھا ہے امام مرشد حسین لکھا ہے سعید بڑا ٹھاوی رجب دا میرے کول مدینہ چھڑایا نے پانچ شبان دا مکے پانچ شبان دا مکے ڈون کربلا ستمینوں پانی بند ہو گیا ہے مجھے چھوٹے بھار خالی جام آگئے بات خالی جام جا کے گئے میں چکر مدے لینے نازل والی پانی گرنا میں آماد یہ اگر سنا میں ممبر دی قسم ہے سعید پڑھ گئی آئے رو گئی آئے جنا پنوی ستر بھائیان دیر بھئیے سے امام کھول کے گل جو زمین تے ڈھائن لگی آئے ماد یہ ہون تائیں دا پردہ آیا ہے رونا بھائنا ہے سیدہ گھڑنا ہے کہ ڈالیاں ہوکیاں سترہ آگئی ہیں آگیا امام مرشد حسین لکھا سعید بیرات ہمیں دلی میرے مسئلے باغ دے لوٹ میرے مسئلے باغ دے لوٹ پہننی ہے اکبر کو برچی کرنی ہے آباد دے بازو کنا ہونے قاسم دلہ ہونے گھوڑے بھج بھجنے نماز یہ جلدی کر پانی نہ پی سائی نہ کر سدھا کر بھلاوان جی میں بھیڑی پہیاں سن دیا ہے جو اکبر کو برچی لگنی ہے آباد دے بازو کنا ہونے نہ یہ نشا بھیڑی نہ برسو اللہ جانے کتنا ایک پیارا ہے اس گھرانے نا اسا بھیڑی نہ برسو مال سعید دے مارا لیے بھیڑا لیے انشاءاللہ میں کو بنی بیوی جا چلے دردو یا بیوی دے قبر دے دار دے آئے لکھے کیڑی حالت آئی میں ممبر دی قسم ہے بیوی پلنگ دے لائی مٹی دے لہ کے آئی بیٹھی آئی شادی آنے کپڑے لائے کالا لباس کالا لباس آدھے تری حالت کہیں بنائیے سعید عدد سعید دی بیوی آجے تینوں کیا پتا جتری جھیرا دے کالے برکے آئی بیوی میرے کمرے داخل ہونی ہے میرا مدہ جم کے آدھے جاگ باؤ میرا حسین لاڈھا گریبا بسم اللہ میرا حسین لاڈھا گریبی میرے حسین دا کاسے لاوے شوہر کو آمنے میں پیارا نہ کرے سعید عدد میں پیونا کربلا دی بیوی آدھے تُتوں کربلا پیوے نوے تاک تا پردہ دھوے جو حسین کربلا نہیں
بھائی بھائیرا نال اس دین اللہ بسم اللہ دیا نال اس میں کو مگر دین بنا مدر نال جب دیا ملک ظفر آباد میاں بیوی گھوڑے تے سوار ہوئے سعید بسم اللہ پڑھ کے گھوڑے دی باغ چاہیے سعید گھوڑا بجائے کربلا تترائے اتنی دور جنگل جلا بیٹھے ہوئے سعید دی کن حجمہ دنال پوچھ گئی ہے پچھا دنے کی عادت رہنے لگی ہے پانی بھی بابا تھک گئی ہوئے ساکھ لیا آدھی سعید نہ تھک بھئیاں نہ دھوکے نہ پانی بھی لوئے جتنا بھاج سکتا یہ گھوڑا بھجا سعید اگر گھوڑا نہ پہلے ہی بھجے نانا انی وجہ کے آدھی سعید جنے میرے دے سے کربلا دے میدان جنگل چھایا ہے میرے کنہ دیار بیان دیئے کوئی تیجی بار بیٹھا دے لوگوں میں غریب آواز جی نوکرہ دے لوگوں میں غریب آواز میرے اکبر اکبر قبر چھکا گئی ہے اپاس دے بارو کلام ہو گئے میری بھیڑی کا پردہ بچا میں جی نوکرہ جنہیں ادار تیاری کرا کے دادر ممبر پہ چھڑے رہا بھائی جان سعیدہ دا میں گھوڑا بھجائے انہاں ڈٹھیوں یا پھٹیوں یا کناتا دے کو روپیہ گزردہ ایک چھوٹا دیا بچائے جائے کات نال میرے گھوڑے دیوار رکھیے بیات مدے تیرا گیا دا چاچا سعید میرا سلام جی جمان ہے میرا سلام ہوئی آج میں پوچھے تو کون ہے میرے جنگل چاچا صدر آج میرے دیکھ میں عباس دا فضالا عباس دا فضالا بابا گرنگیے بارو کلام ہو گئے چاچا گرنگیے آج سامنے دیر پہ لگ دیں سعیدہ دا میں گھوڑے تو جھاگ دیتا ہے میں مرشد حسین دے کو لائے میں قدمہ دے اکھلا کیا کہا کمی بھی جارتے میدان میرا امام چادر دے اشارہ کر کے فرمائے دے ٹولانے سعید میدان نے چاہے رکھا ہمارے سے وعد واپس واللہ وعد میدان گئے وعد واپس واللہ تریجی وار مرشد حسین دے قدمہ دے اکھلا کر رہا کہا کیا میں نے اتے نراز ہو میری شہادت کیوں نہیں بھئی میرا امام فرمائے تو میدان نے پاسے ور تیری شہادت میدان رہا میرا ممبر دی قسم ہے سعید میدان نے پاسے ٹورا ہے شبیر صاحب تو امام آدھا ہے انہیں خیمے آدھے پاسے اشارہ کر گیا دن رکھو جبران میرا مہمان تھا کہ بھی ہے بیوی حسین نے چھوڑی نہیں ہے تیری ساتھ قرآن کے آدھے میرا اللہ میرے پیو رکھوا میرے کو ٹھنڈا پانی ہو گیا میں چاچا سعید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت الولی وشرح صدورنا بمعرفت الولی واملا قلوبنا بذکر الولی وابقى عیوننا فی غم الولی الصلاة والسلام على سید العلی وعبد العلی وعم العلی وعفت العلی وابناء العلی وبنات العلی وصحاب العلی وشیعت العلی ولعن اللہ على أعداء العلی اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كلنا محمد اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ صلوات پڑھ دو
تو رایا تو قبول فرماوے مالک بانیان دے یہ جڑے صحیح کیتے نے مالک یہ بدلے طیب اور طاہر رزق عطا فرما مالک اپنی عزت و عظمت کے واسطے انہاں دے گھراں تے اپنی رحمت و برکات دا نزول فرما شر شیطان شر انسان تو محفوظ و معمون فرما مالک حاضرین کتنا ہی بیٹھے مالک جو بھی حاجات رکھتے تو ان اللہ رب العزت قدیر ہے مالک سب دی حاجات پورے فرما مالک اپنی عزت و عظمت دا صدقہ مالک جتنی محرومین اس فانی جہاں تو رہ فرما گئے خصوصاً وہ مرحومین جنہاں دا نام کھلنا لگا میں کوئی نہیں لیا مالک سب دے درجات عالی ہیں مزید متعالی فرما مالک خصوصاً بانیان دے جتنے لگے کہ اس فانی جہاں تو رہ فرما گئے مالک انہاں کو کروٹ جنت نصیب فرما مالک امام حسین علیہ السلام دی کچہری نصیب فرما مالک لاکھاں دعاؤں دی قدبہ حجت خدا ولی عصر دا جل ظہور فرما مالک اساں سارے گناہ دے یاراں نوں سارے شمار فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد و آیت فرجا اگر تکلیف نہ سمجھو میں چھوٹا جا طالب علم گزارش ہے تاکہ گلدستہ پیش کر کے گلدستے کی صورت ہے یا سام علیہ محمد کو نظرانہ پیش کرنا اپنی عقیدت پیش کرنی اس واسطے جمع ہے جتنا آسان نظرانہ بہتر پیش کرے سو وہ کریم ہے نہیں کریم ہے نا توجہ اور سامنے ایک قرآن کی آیت تلاوت کی ہے تجھا فرمان رسول کیونکہ اساں شیعہ اسنا شریعہ دا دار و مدار یا تا قرآن دے یا محمد مصطفیٰ دے فرمان دے اگر تاری توجہ ہوئے تا مصطفیٰ دے فرمان دے تھوڑی جی تشریقات چھوڑا رسول پہ فرمائے دینا سنسارے محمد ہے پہلا ہی محمد ہے بھئی طرفین نے کتابیں موجود ہے طرفین نے کتابیں موجود ہے میں کوئی اپنے کتاب کی گال نہیں پیا کرنا اور میری نظر دے رہے جتنا بھی اساں شیعہ عمل پہ کرنے ہیں رسول دے آخر آکے عمل پہ کرنے ہیں ہے نا توجہ رسول پہ فرما گیا سنسارے دے سارے محمد ہے رسول دے آخر لوگ فقط لگ لگائے زبان تک ہے انہاں منیا ہی نہیں رسول کو رسول کے ہستی دا نام ہے حقیقت ایک ہے اصلا جتنا بھی عمل کریں دیتے ہیں تو رسول دے آکے لگ کے عمل کریں دیتے ہیں اور تا قیامت جتنا زندگی ہے ساری اسمدو دے پاکماند ہیں کیونکہ رسول دے پیغام دے عمل کرنا ضروری ہے رسول جے دی بات بھی کی ہے اسا مننے تو رسول بھی آخر میں دے اسا سارے دے سارے محمد ہیں پہلا ہی محمد ہے رسول فرماتے ہیں میں خود ہی محمد ہے درمیان علیہ محمد ہے آخر علیہ محمد ہے جس میں ایک فرمان ایک قول ایک حدیث رسول دی کسی بندے پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام دے دور یہ میں آئے دے کہ آدھے مالک وعدہ نام جعفر میں جیسا سارے دے سارے محمد ہے میں نہیں سمجھا کوئی وضاحت کرو ہی تھی جس ویلے میں دیکھتا ایک میں محمد نظر آندے تو سچو رہے ہیں ایک محمد مصطفیٰ نظر آندے بیا مرتضیٰ نظر آندے بیا مجتبہ نظر آندے بیا شہید کربلا نظر آندے بیا زین العابدین نظر آندے باقر العلوم نظر آندے جعفر و صادق نظر آندے موسیٰ کاظم نظر آندے علی رضا نظر آندے محمد تقی نظر آندے علی مکی نظر آندے حسن عسکری نظر آندے حجت خدا نظر آندے بالک میں خدا ایک محمد نظر آندے ہے تو آجو ایک میں کو محمد نظر آندے تو آدھا نانا پیا فرمین جیسا سارے دے سارے محمد ہے سوال پڑھتے نا حقیقت ہے پڑھتے نا سوال دیکھ آدھے مالک کی تشریح کر کے رسو وضاحت کرو کیونکہ تسا مارے سہو نبی دے علم دے وضاحت تسا کرنی ہے رسول دا بیٹا جیدی وجہ تو سادہ دین مشہور ہے جعفری لیکن فرمانے لگے کہ نہیں قرآن پڑھئے صلوات پڑھو علی محمد رضا بھائی جان رسول دا بیٹا سیل کو دے کے آدھے کہ نہیں قرآن پڑھے دے کے آدھے یا رسول اللہ یا اپنا رسول اللہ میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں مولا فرمائے ناطق
ناطے کے قرآن نے سامنے کے قرآن تو اشارہ کر کے فرمیندے وہ کیا بھی ہے میں ہتھاں تے چاکرے دے کے آتے مانے کہ مصحف ہے قرآن ہے فرقان ہے اللہ دی لارائن کتاب ہے کتاب مبین ہے قرآن کا دعویٰ ہے نا نور ہے کتاب مبین ہے مصحف ہے کتاب ہے قرآن ہے اور فرمیندے نے کھولے پہلے مالک الحمد و سورہ بقرہ سورہ آل عمران مزمل مدثر یاسین سورہ رحمان ناس نے قرآن بند کیا کہتا ہے بات مولا پوچھے کیا ہے کہتے ہیں مالک مصحف ہے قرآن ہے اللہ دی لارائن کتاب ہے مولا فرمایا جانی تو نہیں سمجھا سادی مثال قرآن نہ پڑھے اساں قرآن تو جدا نہیں قرآن سادے تو جدا نہیں ہے نا بھائی نا توجہ اساں بھائی قرآن تو جدا نہیں قرآن سادے تو جدا نہیں قرآن سادے تو جدا نہیں یا ایک بیس مثال لیتے وجہ دیکھو کوئی بھی بندہ دنیا کو بنے تو دو چیزیں چھوڑ کے بیٹھے کوئی مثلا میں مرا میرا والد مرے یار بندے مرنے میں موت ہے ایک بھی طرح ایک نہیں نا موت واجب ہے نا ضروری ہے عامری ہے نا یہ حقیقت ہے کوئی بندہ آخر جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا جے ہے یہ دنیا تو بنے تو دو چیزیں چھوڑ کے بیٹھے ایک بولانا نہیں کچھ نہ بولانا نہیں دو چیزیں چھوڑ کے مرتے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے دنیا تو لگا بیٹھا ہے ایک بولانا نہیں دوسری نہ بولانا نہیں بولانا لے بیٹے بیٹیاں نہ بولانا لے ترکہ جائیداد مکان پراپرٹی زمینہ گدیاں جو بھی ہے نہ بولانا لے بولانا لے اور نہ بولانا لے دو ہی چیزاں چھوڑ کے ہر بندہ مرتا ہے اس دنیا تو بھیجا ہے دو چیزاں چھوڑ کے ایک بولانا لے دوسری نہ بولانا لے بولانا لے کا نام ہے بیٹے بیٹیاں ایک حقیقت ہے اور نہ بولانا لے کا نام ہے مکان جائیداد پراپرٹی زمین بھئی جنابر جو بھی ہے انہا ترکا تا خورن بھئی بولانا لے بڑھنے نے وارث نہ بولانا لے بڑھنے یہ میراث بولانا لے حقیقت ہے نا بھئی سارے یہ نظام تو سارا ہے حقیقت میں کھڑا پڑتا بولینڈے جو حیران تھے بیٹھے ہوئے بھئی حقیقت میں کھڑا آدھا بھئی نہ بولانا لے بولانا میراث بولانا لے بڑھنے وارث حقیقت ہے نا حقیقت ہے نا تعین نہ کرو یار ہر بندے مرنے میں کلے نہیں مرنا ہر بندے ٹورنے بولانا لے بڑھنے وارث نہ بولانا لے بڑھنے کی میراث تا رسول نے بھی دو چیزیں چھوڑے حدیث ہے ان نتارے کو فکر مسکلین کتاب اللہ و اقراتی اہل بیتی میں تو آنے درمیان دو چیزیں چھوڑے میں نا ایک میری اطراتے دوجھا قرآن ہے ایک میری اطراتے اہل بیت ہے دوجھا قرآن ہے رسول نے بھی دو چیزیں چھوڑے رسول نے بھی دو چیزیں چھوڑے ایک قرآن دوجھی اہل بیت تا لفظ کو بدل لے بھائی رسول نے دو چیزیں دی محبت کی دی ہے ایک علی دی محبت کی دی ہے ایک قرآن دی محبت کی دی ہے قرآن نہیں بولے گا اشارے کریں دے حقیقت ہے نا بھئی یہ سامنے دے قرآن علی ہے ناطے کے قرآن علی ہے وارث قرآن ہے ورثہ جاجا جی علی ہے وارث قرآن ہے ورثہ اور علی دی مرضی وارث دی مرضی ہو دی ہے نا مثلا میرے بولے کپڑا جو ہے میں مفت دیتی وجہ یا ادھر پیسے گر دینا کہیں کو ضرورت ہوئے میں دیکھ لگا وجہ یا اتنا ہی قیمت مانگے نہ ہوتا آواز ہی پاک تھی وجہ بھئی اتنا قیمت نہیں تے منگی کھڑے کیا کوئی آخر بندہ نہیں وارث دی مرضی ہے نا اسے دے وے نہ دے وے ٹھیک ہے نا بھئی تعین نہ کرو وارث دی مرضی ہے جس کا دیڑی شہدے وارث ہی میں تو آنی مرضی ہے کہ ان کو شہدے ہو نہ دے ہو پیسے گھن کے دے ہو انہیں کوئی ملتا ہی کرے گا نہ دے ہو حقیقت ہے نا تا علی ہے وارث علی ہے ناطے کے قرآن قرآن ہے سامنے کے قرآن علی مالک ہے قرآن ترکہ ہے علی کی مرضی ایک لفظ کہیں کو جنت نے چھوڑے اجن تو نہیں سمجھے دے رہے جڑے پریشان تھے بیٹھو فضائل کا دوجھا جملہ اپنا جاندا علی کی مرضی بے زار کو ابو ذر بڑا چھوڑے
مرضی کہیں وہ ایک آیت کے بدلے جو چاہے چھوڑے بھئی ایک لفظ پڑھا کے عالم تاریخ عالم کا عالم بنا چھوڑے کوئی زندگی پڑھتا رہے سورہ بقرہ یاد نہ تھی حقیقت ہے نا بھئی حقیقت ہے نا ایک لفظ کے بدلے کہیں کو دنیا دے وچ عالم با عمل پڑھا چھوڑے کوئی بندہ پوری زندگی سورت پڑھتا رہے بھئی پوری زندگی قرآن پڑھتا رہے کوئی شے یاد نہ تھی وے تھوڑی جو کو دیکھ کے میں جملہ بدل لیتے کوئی تھیونے تو میرے کو تھیونے حقیقت ہے تو بولے کرو جتنا حقیقت تو پیچھا چیزوں اتنا لوگ چڑھ دے آتے یاد رکھا ہے کہ نہیں اسا اپنا عقیدہ چھوڑ نہیں سکتے اسا اس کا دفاع کرنے ہر حال دے اسا اپنے عقیدے تو جڑا رسول فرما کے اسا اس کو پیچھا نہیں کر سکتے بھئی یہ اتحاد بین المسلمین یہ بڑی گل ہے لیکن عقیدہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا ایک گل دے پچھو اسا اپنا مذہب چھوڑ دے پیاں دے پچھو حقیقت کو چھوڑ دے بھئی حقیقت یقین کو چھوڑ دے جھوٹ دے پچھو ٹور پاؤں کوئی آ کے لاکھ سی اسا اپنے عقیدے دے ہوتے کار بند ہیں تھوڑا کھولیا چلاویں یا کوئی جی کریں دیکھو 1,24,000 نبی ہیں تو سچ بولن واسطے ہیں حقیقت ہے نا بھئی سچ بولن ہے نا بھئی اللہ وحدہ لا شریک له ان کو منو یا گالا دے نا تو سچ بولن دے واسطے کہیں نہ کو تلوار پر شہید کیتے کہیں آرم دے نال ذبح کیتے جڑا سچ آکھے ان کو تو بولیا کر جانا دے بھئی سچ وچ وزن اتنا ہے کہ سچ ہر بندہ بچا ہی نہیں سکتا اور چھوڑ ہی نہیں سکتا حقیقت ہے نا اساں عقیدے تو ہٹ نہیں سکتے ہاں باقی اتحاد اساں کر سکتے ہیں عقیدے تو اساں بچا نہیں اپنا جڑا رسول دا فرمان ہے تا قیامت رسول دا فرمان ہے نا توجہ علی ہے وارث قرآن ہے میراث ٹھیک ہو گیا رسول کی نے کھڑے پوچھتے رسول سے بیٹھے تو مالک تمہارا نانا جو فرما گیا اساں سارے دے سارے محمد ہیں میری وجہ سے سمجھ نہیں ہے نا کہا جا رسول دا بیٹا فرمانے اساں قرآن دی مانتے ہیں بھئی وارث سے قرآن میں اساں ساری فضیلت قرآن تو ہی زیادہ ہے مالک دی مرضی ہوتی ہے مالک دی فضیلت ہوتی ہے مفت دے دے یا پیسے گنے بھئی فضیلت ہے نا ہوتی ہر آکل بندہ ایک گل تسلیم کر دے رسول دا بیٹا دے اساں قرآن تو افضل ہے اساں قرآن تو افضل ہے مالک میں سمجھا نہیں میں تو سنگ نے پوچھ دا ہاتھ جوڑ کے آدھے مالک میں تو سنگ نے پوچھنا تو سنگ کی میں محمد ہی لے تو سنگ فرمائے دے اساں تو سنگ قرآن میں پوچھا جوائے وقت خلوا دے بھائی پوچھا پہ گئے میں تو سنگ نے پوچھنا سارے محمد کی نہیں لے تو سنگ قرآن چاہ جوائے تا رسول دا بیٹا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے دے بھائی ساری مثال قرآن میں آپ پڑھیں جس وقت تو قرآن کو کھلے نہیں کہیں میں آدھی سورہ محمد کہیں میں آدھی سورہ مدثر کہیں میں آدھی سورہ مزمل کہیں میں آدھی سورہ رحمان کہیں میں آدھی سورہ بقرہ کہیں میں آدھی سورہ آل عمران کہیں میں آدھی سورہ قل هو اللہ احد کہیں میں آدھی سورہ فاتحہ کہیں میں آدھی سورہ ناس سے قرآن ختم تک کریں دی جس میں نے ٹھپ کر دی وقت ختم نے کہا دی مانے کہ قرآن ہے مصحف ہے اللہ دی راہ ہے کتاب ہے اس پہلے تو نے بھی آدھا اے عام دے اے بقرہ ہے اے سورہ ناس ہے اے یاسین ہے مزمل ہے مدثر ہے جس میں پورے قرآن کو ایک نظر نہ دے دی تو دیکھو قرآن ہی نظر آن دے انہیں وچ کوئی فرق نہیں نظر آندا انہیں وچ حمد ہے انہیں وچ بقرہ ہے انہیں وچ سورہ رحمان ہے انہیں وچ مزمل ہے انہیں وچ مدثر ہے انہیں وچ سورہ ناس ہے رسول دا بیٹھا سائل کی طرف دے کے آدھے یاد رکھ جس ویلے اساں علیحدہ علیحدہ اساں چودہ کو علیحدہ علیحدہ کر کے دے سے تو دیکھو کہیں میرے محمد مصطفیٰ نظر آسی کہیں میرے علی المرتضیٰ نظر آسی کہیں میرے مجتبیٰ نظر آسی کہیں میرے شہید کربلا نظر آسی کہیں میرے زین العابدین نظر آسی کہیں میرے باقر العلوم نظر آسی کہیں میرے جعفر و صادق نظر آسی کہیں میرے موسیٰ قادر نظر آسی کہیں میرے علی رضا نظر آسی کہیں میرے محمد تقی نظر آسی کہیں میرے علی نقی
حدیث کتاب ہے، کوئی انسان نہیں، اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتا کرے مان لیتا حضرت کے ساتھ میرا مالک اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تاریخ کے ملتے ہر روز ویلا ہا بھائی وہی کہہ کے ویلا ہا نا ویلا ہی ہا دھیان ہی ہا چلو ایک دفعہ روزانہ ویلا ہوئے تو دیکھو کتنا دفعہ کیا ہی ہے جب تک ڈٹھا ہی ہے خود بھی معصوم ہے جس ویلے پنجتن کا نور جمع ہو گئے تب فرشتہ نہیں پہچان سکیا بلکہ بارگاہ توحید عرض کر کے حضرت مالک مان لے تحت الکساء کون ہے میرے کساء دے نیچے چادر دے تلے کون ہے؟ اللہ فرمائے ہم فاطمہ کا وابوہا وبالوہا وبنوہا اللہ فرمائے نا اینا توجہ ایک فرمان تھا دوسری قرآن دی آیت قرآن دے وچ اللہ نے قرآن دا وزن دسے پاور دسی ہے قرآن دا وزن کتنا ہے قرآن دے وچ پاور کتنا ہے قرآن عام چیز دا نام نہیں قرآن عام چیز دا نام نہیں قرآن دا وزن دسیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر میں قرآن کو بس مفہومی عرض کرنا چاہتا اگر میں قرآن کو پہاڑ تے نازل کرنا اللہ دے پہاڑ ریدا ریدا ہو گیا پہاڑ دے وچ اتنا طاقت ہی نہ ہوئی بھئی پہاڑ دے وچ پہاڑ دا نہیں بیٹھے ہو نا اللہ دے پہاڑ دے وچ اتنا طاقت نہ ہے کہ قرآن دا وزن برداشت کر سکے گا دو چیزاں رسول چھوڑ کے گئے ایک قرآن ہے دوسری اہل بیت ہے وارث تے ترکہ وارث اور میراث قرآن دے وچ اتنا پاور ہے خود قرآن پہ حد ہے روایت نہیں آیت ہے قرآن پہ حد ہے اگر میں پہاڑ پہ نازل کی وہاں تب پہاڑ ریدا ریدا تھی بنے گا پہاڑ میں وزن برداشت نہ کر سکتا میرے وچ اتنا پاور ہے اتنا وزن ہے اتنا پاور ہے اگر میں وہ پہاڑ پہ نازل کی بنے تب پہاڑ ریدا ریدا ہو بنے ایک ترکے دا دعویٰ ایک میراث دا دعویٰ ایک ترکے دا دعویٰ ایک میراث دا دعویٰ کہ میں پہاڑ پہ نازل تھی وہاں تب پہاڑ ریدا ریدا ہو بنے تے مالک دی پاور ہے تو زیادہ ہونے چاہیے مالک دی پاور اس کو زیادہ ہونے چاہیے ترکے دا دعویٰ ہے کہ اگر میں پہاڑ پہ نازل تھی وہاں تب پہاڑ ریدا ریدا ہو بنے پہاڑ میرا وزن برداشت نہ کر سکے تب وارث ہے قرآن علی ابن ابی طالب اگر کعبے دے وچ آوے تب دیوار کعبہ والے دے وے بھئی مسلمات جو ہے نا یہ حقیقت ہے نا اگر امیر المومنین دنیا تے آوے تب دیوار کعبہ والے دے وے تب میں آنکھاں دا حق رکھتا ہوں قرآن پاک ترکائی پاک قرآن کی ہے نا قرآن پاک ہے بھائی قرآن پاک ترکا پاک وارثی پاک قرآن پاک علی بھی پاک قرآن طیب علی بھی طیب قرآن دے وچ سورہ محمد علی ہم کردار محمد قرآن دے وچ سورہ محمد علی ہم کردار محمد قرآن دے وچ سورہ آل عمران علی فرزند عمران قرآن دے وچ سورہ توحید علی وحدانیت دی سند نہیں توجہ کیتی قرآن دے وچ سورہ توحید علی وحدانیت دی سند دیکھو کہیں مفسر کہیں مفتی فتویٰ نہیں دیتا کہ قرآن کرنا عبادت ہوندی ہے قرآن کو دیکھنا عبادت قرآن کو سننا عبادت قرآن کو سمجھنا عبادت قرآن دے وچ غور و فکر کرنا عبادت لیکن قرآن کرنا کسے نہیں اچھا عبادت ہوندی ہے بھئی ترکا کرنا عبادت نہیں ہوندی وارث علی کرنا کئی ختم قرآن دا ثواب ہوندا ہے یہ فرق ہے بھئی ترکا قرآن کرنا عبادت نہیں ہوندی علی کرنا عبادت ہوندی ہے رسول
ایڈو آیت نمبر کہیں بھی عالم اسلام نے مفتی مفسر نے دعویٰ نہیں دیتا بلکہ فتویٰ نہیں دیتا بھئی یہ قرآن نہیں، قرآن کا حصہ نہیں. قرآن ہے، قرآن کی چھوٹی تو چھوٹی آیت قرآن. بھئی قرآن کی چھوٹی تو چھوٹی آیت قرآن. علی نے کھاتا چھوٹے تو چھوٹا بچہ علی. تاکھن دا حق رکھتا قرآن ہی طاہر، علی بھی طاہر. قرآن ہی طیب، علی بھی طیب. قرآن نے وچ سورہ محمد، علی ہم کردار محمد. قرآن نے وچ سورہ توحید، علی وحدانیت دی سنت. جہاں قرآن کو نہ منہ موڑے وہ ہے کافر، جہاں علی کو چھوڑے نعرہ حیدر علی. جہاں قرآن کو چھوڑے. صحیح بخاری نے صحیح بخاری میں اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ایک باب ہے علم دی فضیلت. اس دے علم دی فضیلت دے ہوتے ایک حدیث لکھی ہے. صحیح بخاری نے اہل سنت کی معتبر ترین کتاب قرآن تو بعد جیڑی کتاب انہوں نے عقیدے کے مطابق ہے وہ صحیح بخاری ہے. ان دے وچ صحیح بخاری نے علم دے باب دے وچ علم دے ہوتے ایک حدیث لکھی ہے. لکھتے ہوئے کہ اگر کوئی بھی طالب علم دین دا طالب علم اپنے گھر تو یہ نیت کر کے پہل قدم رکھے کہ میں دین دی تعلیم حاصل کرنے کے لگے گا تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے انہیں قدموں کے تلے اپنے پار بچاؤ. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انہیں قدموں کے تلے پار بچاؤ. صحیح بخاری نے لکھا ہے بھئی جیڑا طالب علم جنہیں آپ ازانو دے کہ ان کو استاد آتے ہیں. حقیقت ہے نا جیڑا بندہ استاد عزت کرنے کچھ پا لیتے. حقیقت ہے نا یہ جائے نہیں کرنی کچھ نہیں پاؤنا. باپ یہ استاد دے ہے روحانی باپ دے جیڑا ہے بندہ جتھوں دا ایک مسئلہ رکھتا ہے استاد دی عزت کرے سی کچھ نہ کچھ پاوے سی. اگر کوئی عزت نہیں کی دنیا میں بیٹھی دلیل ہونا ہے دیکھ کے مرضی کہ میں استاد کی سانے استادی کی نہیں. کوئی استاد ہوئے کتھوں دے رکھنا والا ہوئے استاد دے اپنوں طالب علم زانوں کو کیسی تا کچھ مل سی. استاد دے دل کرے سی کہ میں ان کو سکھاواں جو کچھ میں جانتا. اپنے علم دے مطابق ہر کوئی رسیندہ ہے، اپنے علم دے مطابق ہر کوئی گئے نہیں کرتا ہے. ہاں استاد صحیح ہونا چاہیے، استاد کا انتخاب صحیح کیتا بنے. صحیح بخاری نے لکھا ہے کہ طالب علم جیڑی عزت کرے جائے ان کو استاد آتے ہیں. استاد جس کا تعظیم کرے جائے ان کو مفتی آتے ہیں. مفتی جس کی عظمت کو سلام کرے جائے ان کو مجتہد آتے ہیں. مجتہد جن کی تعظیم کرے جائے ان کو راوی آتے ہیں. راوی کے لیے احترام کرے جائے ان کو تبا تابی آتے ہیں. تبا تابی جن کا احترام کرے جائے ان کو صحابی آتے ہیں. سنیا نے لگ رہے جاتے مطابق کیونکہ خمے غدیر کے میدان میں ہوتے 1.25 لاکھ بندہ انہاں اپنے لگ رہے جاتے اپنے کتابوں کے لکھے ہے کہ 1.25 لاکھ بندہ موجود حافظ. رسول جس ویلے فرمائے من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. بھئی انہاں نہ لگ رہے جاتے سارے کو اس تو زیادہ تعداد ملتی ہے. انہاں نے بھیجا لگ رہے جاتے مطابق 1.25 لاکھ صحابی میدان غدیر کے وچ موجود حافظ. رسول نے سارے کی طرف دیکھ کے فرمائے من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. اور تاریخ کے وچ سب تو بڑا ستم اس حدیث کے اتنے کتا گئے. کوئی بھی حدیث نہیں ملتی جنہا 1.25 لاکھ بھی ہوئے. عالم اسلام کو چاہے لیں بھائی 1.25 لاکھ بندہ ہی جاتے کئی گال سنی ہوگا رسول کے لئے. امیر المومنین کی ولایت کی فقط حدیث ملتی ہے لیکن ظلم تاریخ کے میں جتنا ہو جائے کہ سب تو زیادہ اس حدیث کو چھپایا گئے. غلط اشتباہ تشریح کی دیا گئے.
ظلم ہے نا امیر المومنین دی شان پہ یہ 1.25 لاکھ بھائی صحابی راوی مومن بڑے بڑے صدیق اکبر بھائی بخن آپ تے پھر وجن والے ہے نا توجہ یہ ظلم نہیں اور اس کو کیا ہو سکتا ہے 1.25 لاکھ ایک حدیث سے راوی مومن لیکن مسلمان منع کو انکاری ہو گئے کوئی حدیث نہیں اتنا جیسے راوی 1.25 لاکھ مومن عالم اسلام کو جائے کہ جنو حدیث بھائی یہی حدیث مل دیئے وہ بھی امیر المومنین کی فضیلت ہے امیر المومنین کی ولایت سے مل دیئے اور کوئی کسی اعتبار رسول نے اتنا معافی نہیں کی تھی 1.25 لاکھ بندے کو جمع کرنا آسان نہیں بڑا مشکل تھا جنہیں اللہ کو نام نے دیکھا ہے نا کوئی انہوں کو کٹھا کرنا ایک رسول کا کام تھا آج تک ایک بندہ بھی پھلے آنکھیں نہیں لگا حقیقت ہے نا ایک رسول کا کام تھا کہ 1.25 لاکھ کو رسول فرمائے اور جس ویلے ظلم نظر آنے تا بندے کا خون اچھلتے حقیقت ہے نا جس حدیث دے بھائیگا راوی 1.25 لاکھ مومن اور اس دے اتنے سب تو زیادہ ستم کتنا بجے یا تاریخ کیا ستم سب نظر آئے 1.25 لاکھ بندہ منکر ہو گئے چند بندے بچے نا سارے منکر ہو گئے نا رسول دے آنکھیں تو نہیں لگے بھئی سب ہماری رسول دے آنکھیں ہیں بول گئے ہو بھئی رسول دے آنکھیں نہیں لگے سب ہماری رسول دے آنکھیں ہیں 1.25 لاکھ بندہ سوڑتے اٹھے گئے رسول کو کائن کی دی گئے بعد ہے مٹھا بدلی اللہ میاں دے میں مسیح تے کم آ کھڑے ہے نا بھئی کائن کار چھوڑے رہنا رسول دے فرمان اصلا آجی کار بند ہے اور جے تک ساتھ ایک ساتھ کار بند ہے جس میں رسول فرمائے نا اے میلان ہے ایک ہی جملہ آخر چلتا بھئی سامنے قرآن ہے نا وارث کی فضیلت کتنا ہے قرآن واسطے اتنا بندہ جمع نہیں ہویا ویران میں وارث واسطے رسول نے اتنا بندے جمع کیتے اور رسول نے فرمائے جے حاضر ہی میں غیر کو دست دیوائے رسول فرمائے جے حاضر ہی میں بھئی غیر کو دست آئے اصلا اس میں کام کرنے نہیں دیکھا رسول نے فرمان کے کارمند نہیں جے ایسا نہ ہاں سے ایسا بانگے دو صدیقہ دے کار میں آتے ہیں رسول فرمائے من کو تو مولا فاضا علی مولا ہے نا توجہ اصلا رسول سے آکے لگے کھڑے ہیں تو ہمارے رسول کو نہیں منیا رسول کو نہیں منیا جس ویلے شیطان کو اللہ آگے تو کیوں نہیں آدم کو سجدہ کرے گا ایک آدم آلے تیمیں خلقتنی من نار وخلقتہ من دین قرآن بھی آیت ہے نا تیمیں کو نار تو بڑا ہے آگ تو بڑا ہے تھا تو بڑا ہے روشن چیز ہے بھاجرائی میں روشنی تھی رہتی ہے نا تھا تو بڑا ہے اون کو تے مٹی تو بڑا ہے میں روشن ہو کے روشنی ہو کے تاریکی کو سجدہ کرا شیطان کا قول قرآن میں نقل ہویا بھائی خلقتنی من نارن و خلقتہ من دین وہ جواب دیتا ہے جس میں اللہ فرمائے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی میں ان کو اپنے ہتھا نال بڑھایا ہے باقی تو آدم کو سجدہ نہیں کریں گا یہ دیکھ کے آدم آلے خلقتنی من نارن و خلقتہ من دین اس نے اپنا جواب بیان کیتا ہے رسول خدا دی بار گئے بھائی جواب ہی بیان کیتا ہے میں کیوں نہیں سجدہ کرتا میں آگ تو بڑا ہو جاؤں آدم مٹی تو بڑا ہو جائے میں آگ روشن ہوں آدم تاریخ ہے مٹی ہے ایک ہی خدا آکے لاتا ہے پڑھیا لکھائی میں آگ تھوڑا بندہ آتا ہے کہ روشنی ہو کے تاریخ کو سجدہ کرے روشنی ہو کے بھائی پڑھیا لکھا ہو کے انپڑھ کو سجدہ کرے یہ مثال دیتی بنے نا کوئی بندہ ہی آ کر جائے وہ انپڑھ دے پیچھو نہ کھڑ سی پڑھے لکھے کو لائی کتابیں دے نا معاشرے کا قانون ہے یعنی کہ روشنی کو لائی کتابیں دے ابلیس نے دعویٰ کیتا ہے میں سجدہ نہیں کرے گا اب کو دیکھ آدھے مالک میں ٹیکو بنے نا
ذات کو منے نا لیکن تیری بات کو میں نہیں منے گا بھئی تیرے کو منے نا میں تیری عبادت کرے گا نہیں بھئی ذات ہے نا توجہ تیری ذات کو منے نا تو وحدہ لا شریک ہے بے مثل تے بے مثال ہے تیسا مالے کی کوئی نہیں تیسا رازے کی کوئی نہیں میں تیرے کو منے نا تو وحدہ لا شریک ہے میں سجدے میں نہ دیا تیری ذات کو ہی منے گا لیکن تیری بات کو میں نہیں منے گا اے جڑا آکھے نا سجدہ کر کیوں نہیں بھی کرے گا میں یہ گل نہیں منے گا قرآن تو اگر غور کتا منے گا یہ پتہ لگتے بھئی قرآن کھڑا پڑھتا رسول جڑا اللہ کو مننے اللہ دی ذات کو مننے بھئی جڑا اللہ کو مننے اللہ دی ذات کو مننے لیکن اللہ دی بات کو نہ مننے وہ ہے شیطان جڑا رسول کو مننے رسول دی ذات کو مننے لیکن رسول دی بات کو نہ مننے تو وہ بھی نعرہ حیدری حقیقت ہے نا یہ دیکھا دے والے میں مٹی کو سجدہ نہیں کرے گا یہ گل ہے نا آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں میں کیا دکھنا چاہیے ہوتے ہیں سنانے کیا ہے نا میں نے کئی دفعہ سنے جگہ جگہ پڑھے لکھے بندے ہیں سنے تو نام سنے ہوئے تو تمہاری معلومات پاس سے آتا ہے حقیقت ہے نا سارے سنے بیٹھے ہو یار تصدیق نہ کرو کم از کم تصدیق نہ کرو بھائی جیڑا جڑا بندہ سجدے گا رکھ کے میں جملہ بھی آ دے گا سجدے گا رکھ کے لیکن دے ہیں جیڑا جڑا بندہ سجدے گا دے سجدہ نہ چھوڑے انہا مراج آدم آلا جیڑا جڑا بندہ سجدے گا دے سجدہ نہ کرے انہا مراج شیطان آلا بھائی یہ تو مننے ہو اب لنگر میں نہ رہے جیڑا جڑا بندہ سجدے گا دے سجدہ کر دیتے یہ تو بات یہ ایک دعویٰ کہتا ہے شیطان نے دیکھ کے حضر جس ویلے جناب آدم کو نکالیا گیا نا جناب تو جناب آدم نے دعا کی ہے میرا مالک اللہ میں اپنے انتے ظلم کیتے ہیں ظلمنا انفسنا میں اپنے نفس سے ظلم کیتے میں اپنے انتے ظلم کیتے میرا مالک اللہ تو وحدہ لا شریک ہے تو وحدہ لا شریک ہے ظلمنا انفسنا میرا مالک اللہ میں اپنے انتے ظلم کیتا ہے جس ویلے شیطان کو کٹھا دے نا یہ دے کے آدھے مالک ٹائم کو گمراہ کیتے آدم آدھے بیٹے میں اپنے انتے ظلم کیتے شیطان آدھے ٹائم کو گمراہ کیتے بھئی بات ہے توحید جاتا کرے توحید کو مخاطب ٹھیک ہے آدھا کرے مالک ٹائم کو گمراہ کیتے کیونکہ میں چپے چپے دے ہوتے سجدے کیتے تیری رضا دکھاتے ایک سجدے دے ہوتے میں آڑ کیوں تائیں حکم دیتا میں نہ کیتا تائیں میں کو گمراہ کیتے آدم اور شیطان نے میں دوسرا فرق ہے جیڑا بندہ کوئی بھی ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے وہ ہے آدم دی اولاد جیڑا اپنی غلطی کو سامنے آنے تے تھوپ رہے وے وہ ہے شیطان دی اولاد مننی چاہیے نا بندہ غلط ہو سکتے ہیں لازمی تو نہیں ہر بندہ سامنے والا غلط ہوئے جڑا بندہ مان کھنے اور مان کھنے کرو اگر آپ کی غلطی ہوئے تو ہی دے فائدہ مولا امیر المومنین دا فرمانے کے دو بندے سیانے لڑتے پہ ہوئے نا ایک بال ہی دیتا نہیں ہونا اگر دو بندے پہ وقوف لڑ پہ نا زنجیر ہی ترٹ ہوئے سے یہ حقیقت ہے یہ ہے نا سیانا بندہ لڑتا نہیں ہے حقیقت ہے مولا امیر المومنین امیر المومنین لنگر اسمان و زمین مسند امامت دے بیٹھے فرمیندے بیٹھے میں اس مخلوق دا بھی امامہ جڑی ہوا دے وچ رہندی ہے مولا فرمیندے انہاں دا کھاون ہوا انہاں دا پیون ہوا انہاں دا ٹرن ہوا تے انہاں دا سمن ہوا تے
جی تو جو کتنے بیٹھے ہو نا تو سارے صاحب ہی جڑے بیٹھے نہیں چپ کرتے بھئی یہ کیا کیویں تھی سکتے ہوا ہی کوئی کھا سکتے مولا فرماتے میں جس ویلے انہاں کو لوان بندا نا میں اپنی مسند سجنا تو میں انہاں کو ایک مخلوق کا میں امام ہاں جڑی زمین تے رہندی ہے انہاں دا ٹرن زمین تے باہن زمین تے اٹھن زمین تے پاون زمین چوں کھاون زمین چوں اوڑن زمین چوں پیدا ہون زمین چوں ہے توجہ بھئی حقیقت دنیا دے وچ موجود ہے پہلا کوئی عقل جڑا اپنے اپنے ہاتھ بندہ ذہن سوچے بھئی ہر شے ساری زمین چوں آندی پئی کاندے پہ ہیں نیلے بھی پہ ہیں پانی نکلے تا زمین چوں کوئی انگور کوئی مثلا جتنی شے بھی اساں کھاؤں تو ہر شے زمین کی پیداوار ہے نا یہ ہے حقیقت مولا فرماتے ہیں جیویں وہ ہوا کو ہر شے ہوا تو اللہ مالک مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے کہیں غذا کہیں روزی زمین کی چلے ہوئے کہیں روزی ہوا کی چلے ہوئے ہے توجہ صاحب بخاری باب علم دے وچ لکھتا ہے کہ طالب علم دین کا طالب علم جس ویلے اپنا کھار تو بہر قدم رکھیں دے نیت انما الاعمال بالنیت اعمال دا دار و مدار بھینا نیت دے ہے نا توجہ ان دی نیت یہ ہوئے کہ میں دین مبین واسطے پہ آویندا دین مبین دی مدد کرن واسطے پہ آویندا دین مبین وچ فتنہ نہ پیسا ہے نا توجہ کہیں کو بدعا نہ کرے سا بلکہ اصلاح کرے سا تا اللہ فرید سلوات پڑھو علیہ محمد اللہ فرشتیاں کو حکم دیتا ہے انہیں قدمان دے تلے پر بچھاؤ نوری پر اس طالب علم نے قدمان تلے بچھائے بندے بات طالب علم دا کیا کام ہے اپنے استاد دی عزت کرے استاد دے کو زانو ٹیکے کچھ حاصل کرن کتے اساں کو تیرا پیاس لگ دے تو اساں پینڈو ہوئے نہیں بے اگر کوئی نہیں رہے گے لیکن میں دے ہے پانی بھرن واسطے موٹا تو یا جت تو بھی حقیقت ہے نا جیڑا بندہ طالب علم اگر استاد دے اگوں زانو ٹیکے تا کامیابی ملتی ہے بھئی استاد دی عزت کرے تا کامیابی ملتی ہے جیڑا استاد دی عزت کرے ان کو طالب علم حدن جن دی استاد عزت کرے ان کو مفتی حدن مفتی جس دا احترام کرے ان کو مجتہد حدن مجتہد جس دا احترام کرے ان کو راوی حدن راوی جس دا احترام کرے ان کو تبا تابی حدن تبا تابی جس دا احترام کرے ان کو صحابی حدن صحابی جس دا احترام کرے ان کو نبی حدن 1,24,000 نبی جن دی وجہ تو بلکہ کائنات جن دی وجہ تو خلق تھی ہوئے ان کو مصطفیٰ حدن مصطفیٰ جن دی تعظیم کرے مصطفیٰ اپنی مسرت جن واسطے چھوڑ دے ہوئے ان کو بطول حدن بطول چادر تطہیر نال جن دی جتی صاف کر کے اگو رکھے ان کو علی ابن ابی طالب اتنا عظمت ہے امیر المومنین دی چند جملے امام صاحب جا اپنا چاہتا ہوں اس کے بعد کربلا دی ایک واحد جنگ ہے بلکہ انہاں آپ چھوڑا عالم اسلام دی واحد جنگ ہے جیڑی اذان تو شروع ہوئی ہے نماز تے ختم ہو گئی ہے جیڑی تابو تو شروع ہوئی ہے دین تھلجاں تو نہیں مک گئی ہے واحد جنگ ہے جیڑی جوانی تو شروع ہوئی ہے ضعیفی تے مک گئی ہے بھئی جیڑے نہیں سمجھے علی اکبر دی اذان تو شروع ہوئی ہے حسین دے سجدے تے مک گئی ہے مالک تو آدھے آئی آسوں تو آدھے آوازوں تے رکھ کرے اکبر دی جوانی تو شروع ہوئی ہے حسین دی ضعیفی تے مک گئی ہے تینے میں نقصان کتنا ہویا ہے یہ تو پورا خلاص ہے نا نور اوزان دے وچ اینے میں نقصان کتنا ہویا ہے اگر تساں برداشت کر چھوڑو تو چند جملے آپ چھوڑو
اندر میں نقصان کتنا ہویا ہے. حسین نے جوان دیتے ہیں, علی اکبر سمے جوان دیتے ہیں اللہ دے دین دی خاطر. جس ویلے جوان مہمان مک دے نا میدان کربلا دے وچ بیٹھے غریب نینوا نانے دی امت تو لے کے فرمینا بیٹھے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. کوئی ہے جڑا میری مدد کرنا والا, کوئی ہے جڑا بطول زادیاں دے پردے بچاون والا. آزادارو انہیں جواب دے وچ بطول دا بیٹا رسول دا بیٹا مسلمانہ اپنی مدد نہ چاہتے ہیں بلکہ امت کی اصلاح چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام انہاں تو دیکھ کے ہلے بیٹھے. مسلمانوں یاد رکھو کچھ لمحے بعد کشتی نجات ٹھل پونا ہے. جیڑا اس دے اوتے سوار تھی گیا میں حسین ان کو علیہ السلام بڑا چھڑے سا. امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت اعلان یہ کیتا ہے کہ جیڑا بندہ سوار تھی گیا مسلمان ہومن دی قید نہیں, کوئی بھی ہو گئے فقط نجات دی کشتی دے سوار تھی بنے میں حسین کو انعام دے سا ان کو قیامت تک علیہ السلام بڑا چھڑے سا. تا جواب دے وچ امت نے کلمہ گو نے کوئی تیر مریندا ہے, کوئی پتھر مریندا ہے, کوئی نیزہ مریندا ہے, کہیں کو کچھ شے نہیں لگدی نہ گرم ریت جا کے حسین دے زخماں تے سر چھڑے دے. حسین دے زخماں تے سر چھڑے دے. اور ختم ہے کریندا پیا. دیکھو امام حسین علیہ السلام کو انہاں ملعونہ شہید کر چھوڑا. ایک بے کو لے کے آدم حسین کو جلدی شہید کرو اسا نماز پڑھنی ہے. روح نماز کو شہید والے کریں دے تے نماز دی خیش رکھ دیں. مورخین مکتہ لیکن قرآن ہی پڑھ دے ہن نہ تے کہ قرآن کو ذبح کریں دے ہن. جس ویلے حسین شہید ہو گیا نا ایک دستہ خیمہ گائے حسینی دوت ہے آگے تبرکات لوٹیے نے. جناب سیدہ دی اور ادار اٹھتے نے, زینب کبرا دی اور ادار اٹھتے نے جن دی تعلیم رسول کریں دہا. انہاں دی دا بھی لوٹ کے دیئے اندھے بعد خیمہ گائے حسینی کو بھال آلی دی نے. میں یہ بھی نہیں آتا چاہتا جس میں خیمہ گائے حسینی کو بھال آ گئی ہے نا 11 محرم کو اے لٹیا ہویا قافلہ قید کر کے کوفے تو ہمارا حکم ملے ہے. جناب سیدہ دے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں, ایک وین دی اجازت ملی ہے انہاں اتھو آ کے گزارے جتھاں بے غور و کفن حسین دی لاش پئی ہے. علی اکبر دے ٹکڑے پہ ہن, قاسم دے ٹکڑے پہ ہن, عباس دے ٹکڑے پہ ہن. جس ویلے آ کھڑیے دے کہ حجے کلثوم بھیڑ میں خیمہ گاہ تو دیکھتی کھڑی ہاں کٹھا ہی کھئی ہے تیر پتھر ہٹے نے ایک لاش برآمد ہوئی ہے. دیکھ آجئے کیا تو حسین نے تاکہ اسران دے لال پہنچا ہوئے. امام حسین کی آواز آجئے ہاں میں وہ حسین ہاں. غریب نینوہ فرمیدن میں کل ہو کر اٹھا دیدہ راہ دیدہ ریا. نانا محمد آئے, بابا علی آئے, اممہ زہرا آئے, ویر حسن آئے, تو کیوں نہیں آئی؟ بی بی نے کہا کہ میری بہت بڑی مجبوری ہے وہ لڑو. حسین دی آواز آنے میں تو ہی بڑی مجبوری. بی بی نے حکوائن کی تیرے کے فرمائیں ہاں میروں تائیں تو ہی بڑی مجبوری. اجا ناہن ہٹیاں توفانی فوجا سہرا دی ریت ادا کے تیجا قاتلہ پہلا جشن منایا ہے. سارے خیمیاں کو اگلا کے میں بلدی کھاوچ بردی رہیا
ایک وہاں اکھی تو بندہ ہے نبی نہ ہے انہاں سرداراں دے وچ بیٹھا ہا ایک کی آنکھیں تیر جمالے چ لگا ہا دوجھی آنکھیں تیر سفینے چ لگا ہا حالت یہ ہے جس ویلے مستورات اسمت ہے نا ازاداروں تاریخ لکھتی ہے ایک رسی ہے 64 مستور ہے ایک رسی دے وچ 64 مستور ہے حسین دی سکینہ ایک قدم چیندیے وقت رکھے دیئے دوجہ قدم چیندیے وقت رکھے دیئے دیکھ کے آجے بات ویروں وہ میں تھک پہیا اگر تیری اجازت ہوئے میں بیٹھی وہاں تائی امام کا حکم ہے امام سجاد پر بیٹھیں اجا لٹ کر بندی پیش تھی تیرے پیو دے قاتل پھیر اجا لوٹ کر والی پیش پہ تھی دیئے انہیں بعد قاتلہ آمنا انعام کھدنا ہے انہیں بعد تے بہنا ہے تاریخ ہے ملتا ہے دو قیدین ایک قیدی چھوٹے سمجھ ہے دوجھا قیدی کمر سدھی کرے ہے چھوٹے قیدی دی آواز آجے بابا وہ کمر سدھی نہ کر میرا تلیہ زمین تو پٹی دیا میں ٹور نہیں سکتا میرا قاتل چھوٹ رہا ہے مثل کا ابو ایوب تاریخ ملتا ہے مثل پڑھنا شروع کی دیئے حسین مقتول مثل کا پہلا لفظ کیا ہے دربار کوفہ ادا کھڑے حسین مقتول علی اکبر بن حسین مقتول علی اصغر بن حسین مقتول عباس کی حسین مقتول وطنی اسیران دینا چاہتے ہیں دیکھیں آدھے زینب اخت حسین اسیرہ کلثوم اخت حسین اسیرہ رقیہ اخت حسین اسیرہ سکینہ بنت حسین اسیرہ جس ویلے ہاتھ نام دے نال ازادارو حسین حسین ہوئے نا اے نبی نہ اپنی جات اٹھ ہے دیکھ آدھے کیڑے حسین کو دے شہید کیتا ہے اے ملعون دیکھ آدھے تو کیڑا پوچھ دائے عبداللہ دیکھ آدھے میں محمد نواسے دا پوچھ دا کیا میں بطول دا گھر دا نہیں اجاڑیا اے ملعون دیکھ آدھے تھیوں جو نبی نہ اگر تے جان کیوں میں نہ تو دیکھے میرے قدم میں حسین دا سر رہے تاریخ جبل دے کئی طریقے دے ہوتے ہی دے ہتھا دے سارا ہے فرمیندن کٹھارا خدا کیڑا تو حسین ہے کتے ہوئے گالے جو آواز دے عبداللہ میں کو سنیان میں محمد نواسا بطول دا بیٹا عبداللہ نے بات دے کیا دے تیرے ہوتے لعنت تیرے امیر دے لعنت جس ویلے لعنت دیتی ہے چلا دا قوت ہے انہا سار کام تو جدا کرو جس ویلے حق ملے تھا تو جدا کرو یہ اپنے قبیلے دو دیتے لے کے آدھے میں 400 پاک دوارے سامنے کلہ بھی حق ہوئی نا 500 تلوار علم تھئیے اگلے ریاض دو لے کے آدھے تے سارے کو حسین سمجھا ہوئے فقط حسین آجڑا غریب ہا التماس سے دعا برائے معرفت حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام آمین سارے
وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا مع زبار الحسين وجعلنا الباقين من أزاء الحسين وأدخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام. پروردگار محمد اور آل محمد دی عزت و عصمت و طہارت اور مظلومیت کا واسطہ اتنا فرشادات مومنین آزاداران مظلوم کربلا تشریف فرما ہے، تمام دے حاجات پورے فرما ہے، مالک نہ تمام دے بخت اقبال بلندی عطا، انہیں شہداء کی کتے مجلس سے انعقاد کیتا گئے خدایا کچہری شہزادہ اکبر عطا، میرا مالک میرا خالق تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف، بانیان مجلس پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ ہے میرا مالک کو وقت اقبال بلندی عطا فرما، لکھاں دعاؤں کی کا دعا دنیا ظلم جور نل بھر گئی ہے، ہادی دوران منتقم کربلا امام زمان دے ظہور تاجی، تمام دعاؤں دی قبولیت و استجابت کی تے مل کے بلند آواز ارشاد معصوم ہے جو بندہ محمد اور آل محمد دی ذات دے درود پڑھتے وہ ایک دفعہ صلوات دی تلاوت کرتے اللہ 70,000 فرشتے دی ذمہ داری لیندے اس بندے دے کیتے مغفرت کریں دے رہ گئے صاحبان بیٹھے ہو اتنا تشریف کرنا ہو، جگہ کافی ساری خالی ہوئی ہے، ایک منت ہے گزارش ہے ریکویسٹ ہے اتنا تشریف کرنا ہو، یہ صلوات پڑھتے ہو تو اگر تشریف کرنا ہو مل کے ایک ایسی صلوات پڑھو کہ امام رضا علیہ السلام دا حرم یاد آ جائے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد مولانا مرتين المصلي إلى القبلتين الذي في شانه ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين
عزاداران مظلوم کربلا توجہ ہے جناب دی صاحب اگر جناب نے توجہ کی تھی میں تواڈے حق کی دعا کرے سا میرے حق کی دعا کرے سو یہ رل کے عبادت انجام دینی ہے دعا وہ ہے کہ اللہ مرحومین دے درجات بلند کرے اور معصومین علیہ السلام دے جوار جگائی ہے فرماوے قبلہ توجہ کرنی ہے قائد الغر المحجرین یعصوب الدین امیر المؤمنین حسنین دا بابا زہرات شوہر ارشاد فرمیدے علمنی رسول اللہ زکن زکا میں بھیرا محمد مصطفیٰ علم ایمیں دیتا ہے جمیں پرندہ پڑے بچے کو جوگ دے دے علمنی رسول اللہ زکن زکا بھیرا محمد مصطفیٰ علم ایمیں دیتا ہے جمیں پرندہ پڑے بچے کو حیاتی ہوئے زندگی بزرگان چوگ دے دے مزاج میں نے جو قبلہ مولوی صاحب بھی مولا امیر کائنات علیہ السلام دی فضیلت میں بیان کریں دیں میرا دل چاہتا ہے میں طالب علم بھی دو جملے مولا دی فضیلت کے حوالے لا اگر مزاج ہو سی زندگی ہوئے شادی کہتے شادی مولا زندگی دراز کرے مولا فرمینے لوگوں کون پیاتے جڑا وما ینطقو عن الہوا ان هو الا وحی یوحا مصداق پیغمبر ہے جڑا رحمت للعالمین نبی ہے جڑا سردار الانبیاء ہے جڑا سلطان الانبیاء ہے یعنی محمد مصطفیٰ ہے محمد مصطفیٰ فرمینے لوگوں سنو ایوہ الناس اے نہیں آکیا سید ملک جٹ چیمہ نہیں بلکہ فرمایا لوگوں ایوہ الناس لوگوں سنو میرے تک فقط اور فقط پہنچن رستہ میرا بھرا علی ابن ابی طالب ہے میرے تک پہنچن دا رستہ میرا بھرا علی ابن ابی طالب ہے اور کیسر شاہ جی میں محمد ایک لقب پڑھے لکھیں قائد الغر المحجلین آصف شاہ جی زندگی ہوئے ماں دی جھولی تو گھن کے ہون تک ذکر محمد آل محمد سن دو بڑے اچھے چہرے تشریف فرما جڑے نام علی پڑھ کے جنہاں کو ماما نے گھٹیاں دیتیاں وہ بندے وہ مومن میرے سامنے تشریف فرما میں مولا دا بھائی نے لقب پڑھے قائد الغر المحجلین اس کا معنی کیا بڑھتا ہے اس کا معنی ہے چمکتیاں ہویاں پیشانی آلے دا امام زندگی ہوئے چمکتیاں ہویاں شیعہ دائے پیشانی دے وچوں نور چمک سی بروزے کہیں اور اس کی مثال لینا کتاب دنا ہے لوائج الاحزان علامہ محمد باقر تہدشتی بے کہانی لکھ دیں بے رسول خدا کو ایک شخص آیا عرض کریں دے یا رسول اللہ بار بارا دیو علی نال محبت کرو علی نال محبت کرو علی نال محبت کرو یا مولا اگر اسا علی نال محبت کرو ساکو اس دا فائدہ کیا ملنا ہے مولا اگر اسا علی نال محبت کرو ساکو اس دا فائدہ کیا ملنا ہے دو جہان دے سردار محمد مصطفیٰ فرمیندے سنو جیڑا بندہ علی نال محبت کرے سی بروز محشر قیامت دل دیہاڑے اس دا چہرہ ہی میں چمک سی جی میں چوری دا چاند چمک دے بہت مہربانی حاج صاحب مجالس دی زینت اس دا چہرہ ہی میں چمک رہے جی میں چوری دا چاند چمک سی تو پیغمبر مصطفیٰ کیا فرمایا لوگوں میرے تک پہنچن دا فقط رستہ میرا بھرا علی ابن ابی طالب تے مومن دی چہرے دے چوں متھے تو پیشانی تو نور دی لائٹ ہوں یہ نہیں کوئی تلی واٹ پر جملہ نہیں اور یہ بھی نہیں آکڑا بھی جیڑا کوئی یاد ہوئے بندہ ممبر دے پڑھ بنے آؤ کتاب دینا ہے لوائج الاحزان جس وقت پیغمبر مصطفیٰ کے معراج دے سجے پاسوں آدم نبی بیٹھے کھبے پاسوں جناب نوح بیٹھے
خلیل اللہ اللہ دا دوست نبی بیٹھے میں شیعہ دا مقام بھی ہے جڑا شیعہ ہوئے جو معصومی چاہنے اس طرح نبی بیٹھے آدم علیہ السلام دی نظر پہ انہوں نے ڈٹھا ایک نور نل منور نورانی شخصیت نمودار ہے آپ نے محمد مصطفیٰ سردار الانبیاء پوچھا یا رسول اللہ اے فرماؤ اے کون بھی آنا ہے پیغمبر مصطفیٰ نے سنو بھی کوئی نہیں میرا بھیرا علی ابن ابی طالب ہے اور مہربان یا کوئی نہیں میرا بھیرا علی ہے اتنی دیر بعد جناب نوح علیہ السلام نے ڈٹھا مولا میرے کو شاہان نور دی شکل چہرے نمودار ہے دکھائی پہ دے دیں کون بیان ہے کون بیان ہے اس وقت محمد مصطفیٰ فرمایا سنو علی دے حسن تو گھن کے مہدی تک 11 بیٹے بیان ہے ایسا کیا نہیں توجہ 11 بیٹے بیان ہے کن پچھ بیٹھے اللہ کا دوست نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ کچھ دیر بعد پھر انہاں نگاہ تھی جڑے ستارے دی طرح بے شمار جنہاں دی تعداد نہیں لا تعداد دی شکل جو نورانی چہرے شیعہ جو شمار کریں میں لگتا کہ ہوئے انہیں شیعہ جنہیں ماں حسنین دی چاہنی ہے شیعہ انہیں ہوئے جنہیں پیغمبر مصطفیٰ چاہنی پھر شیعہ کا یہ مقام ہے کہ متھے تو نور دیا لائٹا بلند تے دعالے تے میرے مولا دا لقب یہ قائد الغر المحجلین قرآن کی قسم بندہ ساری زندگی میرے پاس جملے تے توجہ ہوئے یاد رکھنے ساری زندگی بندہ سجدے دے اندر کیونکہ مسجد ہے جامعہ مسجد ہے اس دے اندر کھڑ کے میں حاضری ذمہ داری ہے جملہ پہ آنا ساری زندگی بندہ سجدے دے اندر صرف کر چھوڑے ساری زندگی بندہ اپنی پیشانی سجدے دے اندر خم کرے پھر بھی کھالے کے لمحے زلدہ شکرانہ کم ہے گھٹ ہے کیوں؟ کیونکہ ساکو علی جیسا ہادی امام ادا کیتا ہے علی جیسا رہبر پیشوا ادا کیتا ہے علی کو گھن کے مہدی تک ایسے بارہ امام ہادی پیشوا ادا کیتا ہے یہ دی چال ایک ہے گفتار ایک ہے رفتار ایک ہے مزاج ایک ہے انداز ایک ہے زمانے نے قبلہ علی دی عظمت نشت جاتی کیسی عظمت مالک کی تحرت پیدا امام بولنا ہے بھئی مجلس دے جڑا بندہ آنے نا اس کی اہمیت دس جڑا بندہ مجلس حسین ایک قدم چاہے اللہ ایک قدم دے بدلے 40 نیکیاں فرشتے کو آنے لکھو فرشتے کو حکم دینا ہے 40 گناہ معاف کرو سجاد میں زندگی ہو گئی 40 نیکیاں لکھو 40 گناہ معاف کرو دور دراز تو چل کے جس وقت مومن مجلس سے حسین جاتا ہے کہ فرشتے آ کر پروردگار کہ سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں کیا کروں آواز قدرت آندی والدین دے گناہ معاف کرے دے رہے اے ہے
زمانے نے امیر کائنات امیر المؤمنین دی عظمت و فضیلت نہیں سجاتی کہ میں نے رسول خدا فرمایا پیغمبر مصطفیٰ فرمایا یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت اکٹھی ہوندی اللہ جہنم کو خالق نہ کرے گا پھر کوثر شاہی پڑھے لیکن شخصیات میرے سامنے تشریف فرما اگر ساری دنیا اکٹھی ہوندی اللہ جہنم کو خالق نہ کرے گا زمانے میں علی کی عظمت نہیں سنا کیسی عظمت امان کچھ گلہ نہ دیکھ کر نہ سمجھا ایمیں لوگوں کو علی سمجھ نہیں آیا رسول نے غدیر تے دکھا دکھا کے سمجھ آئے دلاور شاہی توجہ لوگوں کو علی سمجھ نہیں آیا دکھا دکھا کے سمجھ آیا مسجد نبوی صحابہ مجمع موجود ایک صحابی صفحہ چریندہ ہویا اگاں کرے ادھے یا مولا میرا پتر بیمار ہے انہیں کیتے دعا کرو بچو بولنا شاہد ہے دعا کرو پتر بیمار ہے حاجی سے دعا دے حد دراز کوئی ملتا جڑا دو جہان دا سردار ہے جڑا عالمین کی تے رحمت بن گیا ہے دعا دے حد دراز کی تے صحابہ دی نظر پیغمبر مصطفیٰ تے پیغمبر نے فرمایا اللہم بحق علی اللہم بحق علی میرا اللہ تے کو علی دا واسطہ اس دے پتر نو شفا دے اللہ شکرے مولا دی ذریعے دے نال حق مس کرے آخری فضیلت جملہ شفا ملی اگلے دیوار پھر ایک صحابی صفحہ چریندہ ہویا آکڑ ہے آدھے مولا میرا بھرا بیمار ہے دعا کرو تو جہاں دے سردار پھر دعا دے حدراز کی نے فرمایا اللہم بحق علی چپ کر گئے اللہم بحق علی میرا اللہ تے علی دے حق دا واسطہ اس دے بھائی نو شفا دے پوری روایت بڑی جھولی پہ سٹینا اور میرا لفظ یاد رہے فخر بھائی زمانے میں علی دی عظمت نہیں سجاتی زمانے میں علی دی عظمت نہیں سجاتی یہ جو صحابہ بیٹھے ہیں ایک میں کون یہ مار کیا دن یار کہندہ بھیرا بیمار دیوے تو ہی علی دا واسطہ کہندہ پتر بیمار دیوے تو ہی علی دا واسطہ ایک آدھے حیران پریشان نہ ہو کہ نہیں علی بیمار ہو سی کہ نہیں علی بیمار ہو سی پیغمبر سادہ واسطہ رہے سی دیکھا ہے کہ نہیں علی بیمار ہو سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہویا انہیں صحابہ دا مجمع موجود اشارہ و کنایہ نہ مجھنے روایت والی جھولی اس میں سٹے نا ہک دہاڑے طالب میلے امیر المؤمنین دی اکھچ چشمچ درد اٹھیا بھرا بھرا دے کولا بیٹھا کون کہیں دے کولا بیٹھا ہے وہ آ بیٹھا ہے جڑا لحم کا لحمی جسم کا جسمی روح کا روحی